بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 156واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 149 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 149 ہے، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ۔ وَلَا يَأْكُلْ اور نہ کھائے، طَعَامَكَ تمہارے کھانے کو، إِلَّا تَقِيٌّ مگر پرہیزگار شخص۔ وَلَا يَأْكُلْ اور نہ کھائے، طَعَامَكَ تمہارے کھانے کو، إِلَّا تَقِيٌّ مگر پرہیزگار۔ اب یہاں پر لا یأکل سیغہ واحد مذکر غائب، پہلے نہیں غائب معلوم، اسباب نصر ینصرو، جیسے اکل یأکلو اکلن بمعنی کانا، پھر باب سمع یسمعو سے اکل یأکلو اکلن بمعنی بوسیدہ ہو جانا۔ التقی اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا، پرہیزگار، متقی، اور پھر جمع اس کی اتقیاء آتی ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کھانا صرف متقی اور پرہیزگار ہی کو کھلاؤ، کہ اپنا کھانا صرف متقی اور پرہیزگار ہی کو کھلاؤ، کیونکہ اس کے بعد وہ عبادت کریں گے تو بھائی اس کا ثواب کھانا کھلانے والے کو بھی ملے گا، اور اگر بد کردار کو کھانا کھلایا تو خدا نہ خواستہ اگر وہ کوئی گناہ کرے گا تو کھانا کھلانے والا بھی اس میں شریک ہوگا بوجہ اس کے اعانت کی۔ پھر بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ بندہ پرہیزگاروں کو کھانا کھلائے تو بھائی یہ تو اس وقت ممکن ہے جبکہ اس کی دوستی پرہیزگاروں کے ساتھ ہو۔ بس اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بھائی دوستی رکھو تو پرہیزگاروں سے رکھو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو متقی کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے وہ صرف دعوت اور تقاریب کے موقع کی بات ہے، یعنی یہاں حاجت کا کھانا مراد نہیں، کیونکہ شریعت نے تو مسکین کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔
آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ، یہاں پر واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، کیونکہ حدیث کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ ماقبل والے حدیث کے ٹکڑے پر عاطف ہے۔ لا یأکل پہلے نہیں غائب، طعامک، طعام یہاں پر مضاف ہے، اور کا ضمیری مجرور متصل مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بھی ہے لا یأکل فعل کے لیے۔ پھر آگے جا کر الا حرف استثناء علاوہ ہے، اور پھر اس کے بعد تقی جو کہ مرفوع ہے ضم لفظی کے ساتھ، یہاں پر یہ فاعل ہے لا یأکل فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نہیہ ہوا۔